کمیونٹی ایکالوجی کا جو پارٹ آج ہم سٹارٹ کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے سکسیشن. سکسیشن کا لفظی مطلب ہے کہ جو چیز پہلے سے پریزنٹ ہے، جو چیز پہلے سے موجود ہے، اس کو ریپلیس وہ کیا جائے. یہ ریپلیسمنٹ وہ فوری طور پہ کبھی بھی نہیں ہوتی ہے. یہ ریپلیسمنٹ ہمیشہ ایک گریجول اور ایک سیکوینس کے ساتھ ہوتی ہے. پہلے کوئی چیز آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، پھر وہ اس پہلے سے ایگزسٹنس چیز کو وہ ریپلیس کرتی ہے. سکسیشن کو اگر ہم وہ ڈیفائن کریں تو ہم کہیں گے دا پروسیس بائی وچ دا کمیونٹیز آف پلانٹ اینڈ اینیمل اسپیشیز in an area are replaced by one another over a period of time. Over a period of time is very important, and this process of replacement which occurs over a period of time is known as ecological succession. اس میں ہم نے ecological succession اس لیے استعمال کیا کہ we are talking about the ecosystem. Succession ایک sequential، ایک gradual growth ہے communities کی. اس میں وہ ڈومیننٹ ممبرس بھی ہیں کمیونٹیز کے، اور یہ جو ڈومیننٹ ممبرس ہیں کمیونٹی کے، یہ وہ ہر ایک وہ وقت کے بعد، ایک مخصوص وقت کے بعد وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اور یہ جو سکسیشن ہوتا ہے عموماً وہ پریڈکٹیبل ہوتا ہے. مینز ہم اس کو فورس ہی کر سکتے ہیں، ہم اسے بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ فلاں وقت میں کیا ہو سکے گا، یا فلاں جگہ وہ آنے والے وقتوں میں قدرتی طور پہ کس قسم کی وہ شکل پیش کرے گی، یہاں پہ کس قسم کی کمیونٹیز پائی جائیں گی. اس کے لیے تمام کے تمام وہ فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں، جس میں فزیکل فیکٹر بھی ہے، جس میں وہ جیوگرافیکل فیکٹر بھی ہے، جس میں ایڈفک سوائل فیکٹر بھی ہے، ٹیمپریچر بھی ہے، موئسچر بھی ہیں. تو اس طرح ہم اس وہ ایریے کی آنے والی جو کلائمیکس کمیونٹیز ہیں اس کے بارے میں وہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا. جب ہم سکسیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ کمیونٹیز ملتی ہیں، پائنیئر کمیونٹیز ملتی ہیں، پھر چینجز کو جو کہ اسٹیج وائز ہوتی ہیں، ہم انہیں سیریل اسٹیج کہتے ہیں. اس کے بعد ہمیں کلائمیکس کمیونٹی ملتی ہے. یہ بات سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے سکسیشن کی؟ جب دنیا وہ بالکل یہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، یہاں پہ صرف وہ آبی بخارات تھے، صورتحال ایسی نہیں تھی جو آج ہمیں نظر آتی ہے. تو کہیں نہ کہیں سے تو زندگی کا آغاز ہوا. اس وقت صرف راکس ہوں گی، بالکل بیرن راکس ہوں گی. کیا ہوا جس سے زندگی کا آغاز ہوا؟ تو وہ جو سب سے پہلی پائی جانے والی کچھ چیزیں جو تھیں ان کو ہم پائنیئر کمیونٹیز کہہ دیں گے. اسی کو آج ہم دیکھ لیں تو اچانک کہیں پہ وہ وہ والکینک ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہ کوئی لینڈ بن جائے، وہ والکینو وہ آہستہ آہستہ اس میں سے ہیٹ نکل جائے، وہ علاقہ ٹھنڈا ہو جائے، وہاں پہ وہ علاقہ اس قابل ہو جائے کہ وہاں پہ کوئی زندگی کے آثار نمایاں ہو سکیں. کبھی کبھی گلیشیئرز ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں، کبھی کبھی پانی جہاں کہیں پایا جاتا تھا وہ آہستہ آہستہ ریٹریٹ ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے. تو پہلے دلدل ہوگی، پھر وہ دلدل آہستہ آہستہ سوکھتی چلی جائے گی، وہ بالکل بیرن سی جگہ ہوگی، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی پودے ہیں نہ کوئی جانور ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں سے زندگی کا آغاز تو ہونا ہے. وہاں پہ مٹی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جہاں زندگی ہوگی وہاں مٹی کا ہونا، سوائل کا ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ان سوائل کے اندر وہ آرگینک میٹر ہے، وہ منرلز ہیں، وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ کسی بھی لائف فارم کو وہاں سپورٹ کریں گے. لیکن جو بیرن جگہ ہے وہاں پر کیسے زندگی کا سٹارٹ ہو؟ تو یہ جو بیرن جگہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو ٹائم سکیل ہے یہ بہت وہ کروڑوں سال کے اوپر بھی محیط ہو سکتا ہے، یہ 10-20 سالوں کے اوپر بھی محیط ہو سکتا ہے. اگر ہم اسے وہ زندگی کے آغاز سے دیکھیں یہ تب بھی یہی وہ صورتحال پیش کرتا ہے. بالکل بیرن راک، کچھ بھی نہیں ہے، پتھر ہی پتھر ہے. یہاں پہ مٹی کی وہ کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. پتھروں کے اوپر وہ زندگی نہیں گزر سکتی، یہاں پہ پودے نہیں اگ سکتے، جانور نہیں رہ سکتے. تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اس بیرن جگہ پہ سم ہاؤ کسی طرح سے ایکسیڈنٹلی کسی وجہ سے کوئی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے، ہوائیں بھی چلتی ہیں، ادھر سے ادھر وہ چیزیں بھی اڑ کر آتی ہیں، کوئی بیکٹیریاز وہ آ جائیں، کوموسز آ جائیں، جو لائکنز ہیں وہ آ جائیں. لائکنز وہ کمبینیشن ہے
ایلجی اور فنجائی کا وہ وہاں پہ آ جائیں، تو وہ بیکٹیریاز لائکنز جو ہیں وہ وہاں پر آہستہ آہستہ ان راکس کی جو ہے وہ ڈی کمپوزیشن جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیں گے. جب ڈی کمپوزیشن کا مطلب اس توڑ پھوڑ کا عمل جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا. یہ جو بیرن راک ہے یہ سوائل میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن اس کو بھی جو ہے وہ بہت ٹائم جو ہے وہ چاہیے. جب یہ موسز، یہ جو وہاں پہ بیکٹیریا وغیرہ ہیں، یہ ایک سوائل جو ہے جو وہ وہاں پہ فارم کر دیں گے، زمین جو ہے وہ وہاں پر آ گئی ہے، تو پھر جو ہے وہ جو جگہ ہے وہ وہاں پہ جو دوسری کمیونٹیز ہیں جس میں پلانٹس یا اینیملز شامل ہیں ان کے لیے موسٹ فیوریبل ہوتی چلی جائے گی جیسے جیسے وہ چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی. سب سے پہلے آنے والی جو ہیں وہ ان موسز کے بعد جو ہے، کیونکہ جو سوئل کی لیئر ہے اسٹارٹ میں وہ بہت جو ہے وہ تھن ہوگی، اس میں روٹس بہت ڈیپ نہیں جا سکیں گی، لہٰذا جو موسز ہیں وہ تو وہاں ایگزسٹ کر گئے، انہوں نے سوئل مزید جو ہے وہ ڈیپ کر دی، لیکن ابھی بھی اتنی ڈیپ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایسے پلانٹس آ سکیں جن کی روٹس بہت ڈیپ جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہیں. اس میں جو ہے وہ چھوٹی ویڈ، شربس، ہربس جن کی جو روٹس ہیں وہ بہت چھوٹی ہوں گی، جو لیس پینٹریٹ کریں اور جو ہے وہ اس منرلز اور جو سالٹس اور جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کو لے کے اپنے آپ کو سروائیو کریں، وہ جو ہے وہ وہاں ڈیولپ ہونا شروع ہوں گی. تو ایک بیرن راک جو ہے، جو بالکل جہاں پہ زندگی جو تھی وہ ہو ہی نہیں سکتی تھی، وہاں آہستہ آہستہ ڈی کمپوزیشن سے، اس ویدرنگ سے، ان پتھروں کے توڑ پھوڑ کے عمل سے وہاں سب سے پہلے زمین کی فارمیشن جو ہے وہ ہوئی ہے. وہ بیکٹیریا نے کی ہے، وہ وہاں موسز نے کی ہے، وہ وہاں لائکنز نے جو ہے وہاں زمین بنانے کی شروع کی. یہاں پہ بالکل بھی جو ہے وہ کسی قسم کی لائف سپورٹ فارم نہیں تھی. اس جب زمین کے بننے کے بعد پھر ایسے پلانٹس جو ہیں وہ آئیں گے جن کی روٹس اسمال ہیں، جس میں ہربس ہیں، جس میں شربس ہیں، تاکہ وہاں پہ، اور یہ دیکھیں یہ جو سوائل ہے یہاں پہ یہ جو اس کی ڈیپتھ ہے یہ بہت تھوڑی سی ہے، پھر فردر یہ سوائل کی ڈیپتھ جو انکریز ہوتی چلی جا رہی، یہاں سوائل کی ڈیپتھ جو ہے وہ مزید انکریز ہو گئی ہے. تو یہ جو اسٹارٹ کی جو ہے وہ کمیونٹیز ہیں جنہوں نے بالکل زندگی کا آغاز یہاں پر کیا ہے، ان کو ہم کہیں گے پائنیئر کمیونٹیز. یعنی کہ یہ وہ تھی جنہوں نے یہاں زندگی اسٹارٹ کی ہے، کیونکہ جیسے جیسے جو ہے وہ ہربس ہوں گی، جس قسم کی وہاں شربز ہوں گی، سب سے پہلے بہت سارے انسیکٹس جو ہیں وہ وہاں پر انویٹ کریں گے. انسیکٹس انویٹ کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر جو ڈپینڈ کرنے والے بہت سارے جو ہے وہ کارنیور اسمالر جو ہے وہ اینیملز ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ آئیں گے. تو اس طرح جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہاں پہ آبادی یا کمیونٹی جو ہے وہ انکریز ہوتی چلی جائے گی. پائنیئر اسپیشیز جو ہیں اور جو پائنیئر سکسیشن ہے، جو پائنیئر اسپیشیز ہیں وہی بیسیکلی جو ہے وہ پائنیئر یا پرائمری سکسیشن کا باعث بنے گی. اگین اس میں ٹائم جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، یہ ٹائم اسکیل اگین جو ہے وہ کروڑوں سال میں بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ہے وہ 100 سال میں بھی ہو سکتا ہے، کہ 10-20 سال میں بھی ہو سکتا ہے. عموماً جو مین میڈ فارسٹ ہیں ان کے اندر یہ جو ہے وہ کچھ ڈیکیڈز کی بات ہوتی ہے، لیکن جو نیچرلی ہے، جو قدرتی طور پہ ہے، وہ وہاں پر جو ہے وہ کروڑوں سال کی بات ہے. اس میں جو ہے وہ بالکل بیرن راک کے اوپر جو ہے وہ اینول پلانٹس آ گئے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے سارے پلانٹس آ گئے ہیں. یہاں پہ یہ جو ہے وہ سوائل کی لیئر بہت چھوٹی ہے، یہاں پہ سوائل کی لیئر انکریز کرتی جا رہی ہے. وہی جو راکس ہیں در حقیقت اسی کی توڑ پھوڑ سے یہ سوائل بنتی چلی جا رہی ہے. تو یہ اینول پلانٹس یہ جو ہے سال میں ایک دفعہ پھول دیتے ہیں. پھر یہاں پہ پیرینیل پلانٹس مین سیزنل جو ہے وہ پلانٹس آ گئے ہیں، بہت ساری گراسز آ گئی ہیں. تو یہ جو ہے وہ پائنیئر اسپیشیز ہیں جو کہ وہاں پہ زندگی کی شروعات جو ہے وہ کر رہی ہیں. سب سے پہلے پلانٹس، اور ان پلانٹس کے اوپر پھر پائے جانے والے انسیکٹس، ان پلانٹس پہ پائے جانے والے جو ہے وہ اینیملز، ان پلانٹس کو کھانے والے اینیملز، وہ اسمالر سائز کے بھی ہو سکتے ہیں، لارجر سائز کے بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر جو ہے شربس کے بعد اتنی زمین نرم ہو گئی ہے، اس کے اندر اتنا آرگینک میٹر جو ہے وہ آ گیا ہے، کیونکہ یہ پلانٹس جو ہیں وہ ڈیڈ بھی ہوں گے، یہاں پہ جو ہے وہ ڈی کمپوزیشن کے عمل کی وجہ سے جو ہے وہ سوائل انرچ ہو گئی ہے ہیومک مٹیریل کے اندر. لہٰذا اب وہ جو کمپلیکس لائف فارم ہے اس کو جو ہے وہ جو ہے سپورٹ کرے گی. پہلے کہیں جو تھا وہ حصہ تھا جہاں پہ بالکل زندگی نہیں تھی، اٹ از ڈیوائڈ آف لائف. اس کے بعد فرسٹ کمیونٹیز یہاں پہ اسٹیبلش ہوئیں، پائنیئر کمیونٹیز اسٹیبلش ہوئیں. پھر جو ہے جیسے جیسے پائنیئر کمیونٹیز اسٹیبلش ہوئیں وہاں پہ جو ہے وہ ڈی کمپوزیشن بھی ہوئی، سوائل جو ہے وہ فرٹائل بھی ہوگی، سوائل نے جو ہے وہ ہائر جو کمپلیکس لائف فارمز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ وہاں پہ سپورٹ کرنا شروع کیا.
اور جب وہ کمپلیکس لائف فارم کو سپورٹ کریں گی تو پھر اس میں جو ہے وہ بڑے بڑے ٹال ٹریز آئیں گے، اس سے بڑے ٹریز آئیں گے. پھر ایک جو ہے وہ وقت آئے گا جس وقت یہ سکسیشن، اب اس میں کیا ہو رہا ہے، ایک کے بعد جو ہے وہ ایک پلانٹ کی اسپیشی کے بعد جو ہے وہ ریپلیس ہو رہی ہے دوسری پلانٹ اسپیشی سے، جو دوسری پلانٹ اسپیشی ہے وہ ریپلیس ہو رہی ہے نیکسٹ پلانٹ اسپیشی سے. یہ جو وہ آہستہ آہستہ ریپلیسمنٹ آ رہی ہے، کچھ بہت ساری ایگزسٹ وہیں پر کریں گی، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑی جو ٹال ٹریز ہیں ان کو بھی وہ وہاں پہ ایگزسٹ کرنے کا موقع ملے گا. پھر ایک ایسا وقت آئے گا جس وقت وہاں پہ ایک اسٹیبلٹی ہو جائے گی، مینس کہ وہ جو جگہ ہے اس میں کسی اور جو فردر کمیونٹیز ہیں ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے. اس وقت جو ہے وہ ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، اس کو ہم کہتے ہیں کلائمیکس کمیونٹیز. اور جس وقت کلائمیکس کمیونٹیز ہوتی ہیں تو وہاں پہ کلائمیکس اسپیشیز ہوتی ہیں. یہ جو کلائمیکس اسپیشیز ہوتی ہیں وہ اس جو ہے ایکو سسٹم کو سسٹین کرتی ہیں. یہ جو تھاؤزینڈ آف ایئرس کے اوپر جو ہے یہ جو فینومنا محیط ہے سکسیشن کا، جس میں کروڑوں سال لگتے ہیں، جس میں نیوٹرینٹس ایکیومولیٹ ہوتے ہیں، اور ایک جو لینڈ ہے، وہ جو جگہ تھی خالی، وہ جو ہے ایک خاص قسم کے ایکو سسٹم میں جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اس میں ہر جو ہے وہ جو سٹیج ہے ریپلیسمنٹ کی، اس کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں سیریل سٹیج. اور اس پورے سکسیشن کے پروسیس کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں سیریس. اب یہاں پہ بھی جو ہے اگین آپ دیکھ سکتے ہیں پرائمری سکسیشن، اس میں ایک انسٹیبل پائنیئر کمیونٹی ہے، یہاں بالکل بیرن راک ہے، اس کو جو ہے لائکن اور موسز نے انویڈ کیا ہے. آہستہ آہستہ یہ سوائل ڈیولپ ہوئی ہے، سوائل ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے اس نے دوسری لائف فارمز کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے، ان کو لائکنز اور موسز کو ریپلیس کر لیا، ہربز نے، شربز نے، اس کے بعد جو ہے ان کو ریپلیس کر لیا. فردر جو ہے جو بڑی جو پلانٹ کمیونٹیز ہیں انہوں نے ان کو جو ہے وہ فردر ریپلیس کیا. لانگ ٹریز نے ان جو ہے وہ لانگ ٹریز کو اس سے زیادہ جو لانگر ٹریز ہیں یا ٹال ٹریز ہیں انہوں نے ریپلیس کر دیا. اس طرح جو ہے وہ ایک کالونائزیشن جو ہے وہ ہوتی چلی جائے گی. یہ جو راک والا حصہ ہے یہ کم ہوتا چلا جائے گا، راک ڈیکمپوز ہوتی چلی جائے گی، سوئل جو ہے اس کا ڈیپتھ جو ہے وہ انکریز ہوتی چلی جائے گی. پروسیس جو ہے یہ سلو ہے اور جو ہے اس میں تھاؤزینڈ آف ایئرز لگتے ہیں. لیکن یہ جو پائنیئر آرگنزمز ہوتے ہیں جب یہ یہاں کالونائز ہوتے ہیں تو یہ یہاں کی انوائرمنٹ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ ماڈیفائی کر دیتے ہیں. جب وہ ماڈیفیکیشن آتی ہے تو ڈیفینیٹلی نئی جو اسپیشیز ہیں ان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے.